بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف مذہب اسلام وہ برحق مذہب ہے، سچا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ناحق ہیں، باطل ہیں۔ ان جھوٹے اور باطل مذاہب کے اندر بعض مذاہب ایسے بھی ہیں جو انتہائی گھٹیا قسم کے ہیں، انتہائی گندے ہیں، جیسے قادیانیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مذہب ہے گوہر شاہی، گوہر شاہیت، یہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کے مذاہب میں سے ہے۔ جس طریقے سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے گوہر شاہی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور روحانیت کے نام پر، تصوف کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو مذہب تھا، اس کا جو بانی تھا ریاض احمد گوہر شاہی، اس کو یہ لوگ صرف مہدی اور مسیحی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے خدا تک کا درجہ دیتے ہیں۔ چہرے سے منحوس نظر آنے والا یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا چہرہ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے چہرے کے اوپر نحوست ٹپک رہی ہو، تو اسے یہ لوگ خدا کہتے ہیں۔ چنانچہ باقاعدہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا ریاض، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ریاض کے۔ ریاض معبود تھا نعوذ باللہ ان کے نزدیک۔ تو آج کل واٹس ایپ پر ایک شخص ہے یونس الگوہر، جو اسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی ویڈیوز کو بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان شیئر کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ مسلمان ہیں، اسے مسلمان سمجھ کر کے، اس لیے کہ اس کے اندر تصوف کی باتیں ہو رہی ہیں، روحانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ مسلمان ہے، اس کی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو خیال لے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے، اس لیے کہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو خدا سمجھتا ہے، اور جو آدمی کسی انسان کو خدا سمجھتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے، بلکہ بدترین قسم کا کافر ہے۔ یونس الگوہر کی یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی کو معبود بتا رہا ہے، اسے خدا بتا رہا ہے اور اس کے لیے کلمہ لا الہ الا ریاض پڑھ رہا ہے۔ کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اس کی چھٹی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد، یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں، مصلحت بنا لیں، لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے، لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے۔
تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے. جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے. لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا. یہ بیہودہ اور بدتمیز قسم کا انسان کہتا ہے کہ گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا پرچار شرک ہے. نعوذ باللہ. پھر آگے کہتا ہے کہ جب تک کسی نے گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کچھ کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن سے یہ بات کھول دی گئی کہ لا الہ الا ریاض، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. یہ کس قدر اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور کس قدر بدتمیز قسم کا یہ آدمی ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اسے ہم ایم ایف میں نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کی جو تنظیم ہے اس کے اندر ایسا شخص نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور ریاض کو بھی خدا مانتا ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاض کو خدا مانے. آگے پھر کہتا ہے کہ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک انسان کے دو رب کیسے ہو سکتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے تو اس کے بعد نہ اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے، استغفر اللہ، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. پھر آگے بدتمیز کہتا ہے کہ جب گوہر شاہی کی ذات کے لیے بات اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، نعوذ باللہ، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا تو وہ سب سے بڑا مشرک ہوگا. نعوذ باللہ. اس آدمی کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کریں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، تو وہ ان کے نزدیک مشرک ہیں. تو یہ اس قدر بدتمیز قسم کے اور بدترین قسم کے لوگ کافر ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس چہرے سے منحوس نظر آنے والے گوہر شاہی کی یہ بات کر رہا ہے اور اس کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسے رب الارباب اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، میں بتاؤں وہ کس طرح کا شخص تھا. اس شخص نے، ریاض احمد گوہر شاہی جو تھا، اس شخص نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا روحانی سفر. اس میں اس نے اپنی رودات بیان کی ہے کہ کس طرح سے مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی، یعنی جو کچھ جھوٹ بولا اس نے کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کیسے حاصل ہوئیں، یہ ساری رودات اس نے اپنی کتاب روحانی سفر کے اندر لکھی ہے. چنانچہ اس کے صفحہ نمبر 2 پر وہ لکھتا ہے کہ ایک دن پتھریلی جگہ پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پانی میں ہنسا ہوا نظر آیا جس سائے سے مجھے ہدایت ملی تھی. تو یہ آدمی پاگل قسم کا تھا ریاض احمد، اس لیے کہ اسے جو ہدایت ملی تھی وہ پیشاب کے اندر کوئی سایہ نظر آیا تھا، اس سے اس کو ہدایت ملی تھی. یہ ہدایت وغیرہ نہیں تھی بلکہ یہ شیطانیت تھی. تو اسے جو کچھ حاصل ہوا تھا، ظاہر ہے پیشاب کے اندر سے جو کچھ نظر آئے گا وہ کوئی اچھی چیز تو ہوگی نہیں، بلکہ وہ سب شیطان کی طرف سے ہوگا. تو اسے جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوا تھا. آگے سنیے، یہ جو آدمی تھا ریاض احمد گوہر شاہی، یہ بھنگ پیا کرتا تھا، نشہ کیا کرتا تھا، بھنگ پیتا تھا. چنانچہ روحانی سفری کے اندر اس نے لکھا ہے، کسی بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ بزرگ بھی کوئی شیطان قسم کا رہا ہوگا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پایا. بھنگ کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، خام و خواہ ہمارے عالموں نے اسے حرام کہہ دیا.
جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا، اب میرے پاؤں خود بخود مستانی کی جھونپڑی کی طرف جانے لگے۔ یہ مستانی جو تھی ایک طوائف تھی، ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک رنڈی تھی جس سے اس کے تعلقات تھے، اس کے پاس جایا کرتا تھا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ سویا بھی کرتا تھا۔ تو اتنا گندا قسم کا یہ آدمی تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ مستانی نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، رات کو بھٹ شاہ والے آئے تھے اور تمہیں بھنگ پلا کر چلے گئے، تم نے ذائقہ تو چکھ لیا ہوگا، یہی شراب طہور ہے۔ مستانی نے کہا، بھٹ شاہ والے حکم دے گئے ہیں اس کو روزانہ ایک گلاس الائچی ڈال کر پلایا کروں۔ یعنی مستانی جو تھی اب اسے روزانہ اس سے گلاس میں الائچی ڈال کر بھنگ پلایا کرتی تھی، تو یہ بھنگ پیا کرتا تھا۔ آگے سنیے، جب خود بھنگ پیا کرتا تھا، جب خود نشہ کیا کرتا تھا، تو اس کے جو ماننے والے ہوں گے ان کو بھی اسی طرح کی تعلیم دے گا۔ چنانچہ اس کی ایک کتاب ہے یادگار لمحات، اس کا صفحہ نمبر 9 اور 10 ہے، اس کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ دوسرا علم یہ کہ شراب پیو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ شراب پیو جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے نظریات اور خیالات تھے کہ شراب پیو، خود بھنگ پیا کرتا تھا اس لیے اپنے ماننے والوں کو شراب پینے کی تعلیم دے رہا ہے۔ آگے سنیے، آگے یادگار لمحات کے صفحہ نمبر 19 پر یہ شخص لکھتا ہے کہ نیز اللہ اللہ کرنے کے لیے ڈانس کرنا جائز ہے اور اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس پلانا جائز ہے۔ جب خود نشہ کرے گا تو دوسروں کو بھی نشے کی تعلیم دے گا۔ تو اتنا گندا قسم کا یہ مذہب ہے۔ آگے سنیے، اور وہ جو مستانی تھی، جو رنڈی تھی جس کے ساتھ میں رہا کرتا تھا، اپنا خود اس نے ایک واقعہ اس کے ساتھ بیان کیا جو اس کے ساتھ میں پیش آیا۔ لکھتا ہے، روحانی سفری کے اندر لکھتا ہے کہ تقریباً آدھ گھنٹے بعد مستانی نے کروٹ بدلی، یعنی اپنے واقعہ شروع سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ میں باہر سے آیا اور آ کر کے جو مستانی تھی جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی اسی جگہ آ کر میں بھی لیٹ گیا۔ تو آگے لکھتا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مستانی نے کروٹ بدلی، اس کے پاؤں میرے سر کو لگے اور اٹھ کر بیٹھ گئی، یعنی جہاں مستانی لیٹی ہوئی تھی وہیں جا کر یہ بھی لیٹ گیا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں خود ہی ہوں۔ کہنے لگی، آج رات کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، ویسے ہی۔ پھر پوچھا، شاید سردی لگے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ اس نے سمجھا شاید آج کی اداؤں سے مجھ پر قربان ہو گیا ہے، یعنی وہ پہلے سے ڈورے ڈال رہی تھی اس کے اوپر، تو اس نے سوچا کہ اب یہ پھنس گیا ہے۔ اب آگے لکھتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو کر لیٹ گئی اور پھر سینے سے چمٹ گئی، اس کے پاس میں آ کے لیٹی اور سینے سے چمٹ گئی۔ اب آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک شخص، ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، دونوں آپس میں چمٹ کر لیٹ جائیں تو آگے کیا ہوا ہوگا خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس صبح تک ایسے ہی ہوتا رہا، صبح تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر سوتے رہے۔ تو یہ اتنا گندا انسان تھا جس نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی ہے، گوہر شاہی مذہب کی۔ تو نشہ کیا کرتا تھا، بھنگ پیا کرتا تھا، بھنگی تھا، ایسے ہی شراب پینے کی تعلیم دیا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس پلانا جائز ہے، ڈانس کرانے کی اجازت دیتا تھا، ڈانس کرنے کی اجازت دیتا تھا، اور اسی طریقے سے خود زناکار بھی تھا، خود زناکار تھا، زنا اس نے کیا تھا، اس لیے کہ رات بھر یہ ایک جو پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک جو رنڈی تھی، اس کے ساتھ میں سوتا رہا ہے یہ شخص پوری رات۔ تو یہ اس مذہب کا بانی تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس مذہب کا بانی اس طرح کا آدمی ہوگا اس کے ماننے والے کس طرح کے ہوں گے۔ تو لہذا ان لوگوں کو مسلمان نہ سمجھا جائے۔ یہ اگر تصوف کی باتیں کر رہے ہیں اور روحانی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو باتیں اگر کی جا رہی ہیں، تو یہ سمجھ کر کے کہ شاید اچھی باتیں ہو رہی ہیں، دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بدترین قسم کے کافر ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر ان سے جڑ گیا ہے، اس لیے کہ بنگلور کے بعض علاقوں سے، ایسے ہی صوبے کرناٹک کے بعض علاقوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر بہت سے حضرات ہیں جو ان سے جڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی ناواقفیت کی بنیاد پر، اسے پتہ نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر ان لوگوں سے جڑ گیا ہے، ان کو مسلمان خیال کر کے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جان لیں کہ یہ بدترین قسم کے کافر ہیں۔ اسی طریقے سے خیال لیں کہ اگر کوئی ہمارے کسی گروپ کے اندر، ہم کسی واٹس ایپ گروپ میں ہیں یا کہیں بھی فیس بک وغیرہ پر کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے ان کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، تو فوراً اس سے رابطہ کریں، اسے فون کریں اور اسے فون کر کے سمجھائیں کہ جس شخص کی ویڈیو آپ شیئر کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ بدترین قسم کا کافر ہے۔ ایسے ہی علماء سے، اہل علم سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر نظر رکھیں کہ کہیں یہ جو فرقہ ہے
اور یہ جو مذہب ہے آپ کے علاقے کے اندر پنپ تو نہیں رہا ہے، اپنے اپنے علاقوں کا خیال رکھیں۔ اس مذہب سے متعلق جو کتابیں ہیں اور جو مواد ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، ان کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور مزید ان کتابوں کے اندر وضاحت مل جائے گی کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں اور کس طریقے سے بدترین قسم کے یہ لوگ کافر ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، اور کافروں میں بھی بدترین قسم کے کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ کی توہین انہوں نے کر رکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، حضرت مہدی کی توہین کر رکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ان لوگوں نے کر رکھی ہے۔